کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے میں گلزار آپ سے مخاطب ہوں۔ کتاب کا نام ہے غدیر، قرآن حدیث اور ادب میں۔ اس کا 10واں حصہ، یہ 10ویں جلد کی میں ریڈنگ کر رہی ہوں۔ آئیں آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 40 سے۔ اس کی ہیڈنگ ہے ابن عمر کا ایک دوسرا عذر۔ حلیہ، اس کا حیلۃ الاولیاء جلد 1 صفحہ نمبر 292 میں ابو نعیم میں ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر سے پوچھا، آپ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ جواب اس نے دیا، اس لیے کہ خدا نے مسلمانوں کو خون بہانے سے منع کیا۔ اس کا ارشاد ہے کہ ہم نے جہاد کر کے دین خدا کو رائج کر دیا، اب تم چاہتے ہو کہ غیر خدا کے لیے جنگ کریں؟ یہی روایت اس دوسرے طریق سے بھی ہے جس میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 294 کا ذکر ہے۔ ماریہ گوئی ابن عمر کو جو بزعم خود افاقہ صحابہ بنا ہوا تھا مہاجرین و انصار کے مقابلے میں، کیوں انہوں نے حضرت علی کے ساتھ ہو کر بھی معاویہ و عائشہ سے جنگ نہیں کی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا؟ یہ ابن عمر کا عذر باپ کے عذر کی طرح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ذوالسعدیہ کے قتل کا حکم دیا ہے لیکن انہوں نے لچر بہانہ پیش کر کے قتل نہیں کیا۔ اس کا حوالہ ہے مسند جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 15۔ پھر یہ کہ کیا امیر المومنین کی طرف سے جنگ کرنا غیر اللہ کا کام تھا؟ تو وہ تو باغی گروہ سے جنگ کر رہے تھے۔ اس سے زیادہ حیرتناک عذر ابن عمر کا یہ ہے کہ فتنے کے زمانے میں ہماری جنگ ایسی ہے جیسے کوئی اجالے میں راستہ چل رہا ہو اور اچانک گھٹاٹوپ اندھیرا چھا جائے اور آدمی بھٹک جائے۔ مجھے قطعی سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے ساتھ ہو کر جنگ کروں۔ اس کا حوالہ پھر کتاب حیلۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309 میں۔ کیا علی کے ساتھ ہو کر جنگ کرنے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا رہا تھا؟ کیا سبھی مہاجرین و انصار اندھیروں میں بھٹک رہے تھے؟ کیا ابن عمر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شام کا اندھیرا یا عثمان کا اندھیرا گھٹن سے بھرپور تھا؟ معاویہ نے تو دھونس دھمکی سے بیعت کی دکان چمکائی، یزید کی بیعت لی، علی علیہ السلام کا عہد خلافت تو اجالوں سے بھرپور تھا۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اگر علی علیہ السلام کو امیر بناؤ گے تو انہیں ہادی و مہدی پاؤ گے۔ معاویہ کی گمراہی کے متعلق تو ہاشم، مرقاق، یزید بن قیس، عمار بن یاسر، عبداللہ بن بدیل، شبز بن ربعی، بردان بن مسلمہ، نصر اور خود امیر المومنین کے واضح ارشادات ہیں کہ وہ رائے خدا سے بھٹکا ہوا ہے۔ خود معاویہ اپنے کو دنیا کا فرزند کہتا تھا۔ اب ہیڈنگ آتی ہے ابن عمر اپنے باپ کی بدعتیں زندہ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2-4 نمونے پیش کیے آتے ہیں۔ پہلا حوالہ مجمع حیثمی میں ہے کہ جب ابن عمر سے متع سے متعلق پوچھا گیا تو کہا حرام ہے۔ کہا گیا کہ ابن عباس اجازت دیتے ہیں تو جواب دیا، خدا کی قسم ابن عباس جانتے ہیں کہ رسول خدا نے خیبر کے موقع پر منع کیا تھا۔ ایک دوسری روایت میں جواب دیا کہ اگر عمر ابن خطاب کسی کو متع کرتے دیکھتے تو سنسار کر دیتے۔ اس کا حوالہ سنن بہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206۔ ایک شخص نے حکم خدا کے خلاف فتویٰ دیا۔ سائل تو حکم خدا پوچھ رہا ہے اور یہ اپنے باپ کی بدعت ٹھونک رہا ہے۔ خود اس کے باپ نے گواہی دی کہ 2 متع عہد رسول میں رائج تھے اور میں اسے حرام کرتا ہوں۔ اس کا بھی حوالہ البیان و طیبین جہاز نامی کتب میں احکام القرآن میں بھی موجود ہے۔
اس شخص نے جھوٹی قسم کھائی اور ابن عباس جیسے عظیم صحابہ اور حضرت علی علیہ السلام کو جھٹلایا۔ خیبر میں نہیں، متع کی تردید حفاظ و محدثین نے کر دی ہے۔ دوسرا ان کی بدعت یہ تھی کہ میت پر گریہ کرنے سے اس شخص کے باپ نے روکا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اس شخص نے ایک روایت پیش کی جس کی تردید حضرت عائشہ نے کر دی، جس میں کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری کے ابواب الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432 میں، اور صحیح مسلم میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ نمبر 3، اس شخص نے باپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے روکا۔ اس کا حوالہ سنن درامی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ نمبر 5، لوگوں کو غیر واقع امور کے متعلق سوال کرنے سے روکا کہ یہ باپ کی تقلید تھی۔ اس کا حوالہ بھی صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 اور 103 میں موجود ہے، صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 12 اور 13 میں موجود ہے۔ نمبر 6، باپ کی طرح حالت احرام میں خوشبو کے استعمال سے روکا، عائشہ نے تردید کی۔ اس کا حوالہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 7، بخاری و مسلم میں ہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں اور عروہ ابن زبیر مسجد میں آئے، دیکھا کہ ابن عمر حجرہ عائشہ میں بیٹھے ہیں اور لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان سے لوگوں کے نماز کے پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو کہا بدعت ہے۔ عروہ نے پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا کیا؟ جواب دیے 4 بار، ایک اس میں ماہ رجب میں کیا، میں اس کی تردید کرنا نہیں چاہتا۔ عائشہ کو حجرے سے آواز دی، ام المومنین آپ ابن عمر کی بات سن رہی ہیں؟ فرمایا خدا ابن عمر کو بخشے، رسول خدا جب بھی عمرے کے لیے گئے ابن عمر ان کے ساتھ تھے، رسول نے تو ایک بھی عمرہ ماہ رجب میں ادا نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رجب کو عمرہ ابن عمر نے جھوٹ بول کر پیدا کیا۔ وہ اس طرح اپنی باپ کی متع کے خلاف بدعت کو تقویت دینا چاہتا تھا یا تعویل کرنا چاہتا تھا۔ اس کا حوالہ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 ہے۔ انس نے بھی ماہ رجب میں عمرہ رسول کا انکار کیا۔ قائدین کرام کو میں ابن اساکر اور احمد ابن حنبل کی روایت سے ابن عمر کی ماہیات سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے، جس میں حوالہ صحیح بخاری کی جلد نمبر 3 145 و صحیح مسلم کی جلد نمبر 4، سنن ابن ابی داؤد کی جلد نمبر 1 سے ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے محاصرے کے درمیان عثمان سے کہا میں اصیل گھوڑے لے آؤں گا تاکہ آپ مکے چلے جائیں۔ عثمان نے کہا نہیں، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ مکے میں ایک کافر دفن ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اس پر آدھی مخلوقات کا عذاب بار ہوگا، میرا خیال ہے وہ تم ہو یا عبداللہ ابن عمر۔ اس کا حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104 اور حدیث نمبر 463۔ یہ اور تاریخ ابن اساکر میں بھی اس کا ذکر ہے اور مختصر ترین ابن اساکر میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ ابن عمر نے ابن زبیر سے بھی یہی بات کہی تھی۔ ابن عمر کی مختلف قسم کی دوسری روایت میں صرف امیر المومنین سے اناد کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ اس کا دل اجازت نہیں دیتا تھا کہ نام علی زبان پر لائے، اس نے 12 خلفاء کے نام گنائے اور نام علی چھوڑ دیا، جبکہ یزید و صفہ جیسوں کا نام لیا۔ اس شخص میں کیا منحوس روح بھری تھی کہ تعصب جاہلانہ میں یہ حضرت علی کو یزید سے بھی بدتر سمجھتا تھا۔ اس شخص نے کبھی فضائل علی کا زبان سے اقرار نہیں کیا، جو فضائل بیان کیے وہ بھی مسخ کر کے بیان کیے یا تحریف کر کے، لیکن ثلاثہ کے فضائل بیان کرنے میں اس کی قینچی کی طرح زبان چلتی تھی۔ انس سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان کوہ ہرا پہ بیٹھے تھے، اتنے میں پہاڑ لرزنے لگا۔ رسول خدا نے فرمایا اے ہرا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہیں۔ خطیب نے اس روایت کو قدیمی سے نقل کیا ہے، جس کا حوالہ تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 365 ہے، جو کذاب اور حدیثیں گھڑنے والا تھا۔ اس نے زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ہزاروں جھوٹی حدیثیں بیان کر ڈالیں، اسے اختال حواس بھی ہو گیا تھا۔ اس کا حوالہ ہے کتاب الحجر وحین، تہذیب التہذیب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 375۔ اس روایتی عیب کے باوجود خطیب نے مدح صحابہ کے زوم میں بغیر خلل سند بیان کیے لکھ مارا ہے۔ نمبر 6، دار قطنین
نے اسماعیل بن عباس، وراق، عباد ابن ولید، ولید بن فضل، عبد الجبار بن حجاج، مکرم بن حکیم، سیف بن منیر، انہوں نے ابو درداء کا بیان نقل کیا ہے کہ 4 چیزیں رسول خدا سے میں نے سنی ہیں: کسی اہل قبلہ کو خواہ گناہ کبیرہ ہی کرے کافر نہ کہو، ہر پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھ لو، جہاد کرو، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو صرف اچھائی سے یاد کرو، اور کہو کہ وہ لوگ ایسے گروہ سے تھے جنہوں نے ان کے اچھے برے عمل کا بدلہ لیا۔ اس کا حوالہ میزان الاعتدال کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 273 ہے۔ اب ہیڈنگ آتی ہے رجال السند۔ ولید بن فضل ابن حبان کہتے ہیں کہ جعلی روایت میں ماہر تھے، اور اس کا حوالہ کتاب الحجر و ہین ہے۔ ذہبی اور دارقطنی کہتے ہیں وہ غیر معتبر و ضعیف تھا۔ اس کا حوالہ کہ میزان الاعتدال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 343 اور سنن دارقطنی میں بھی موجود ہے۔ عبد الجبار بن حجاج خراسانی حافظہ خراب تھا، سست راوی تھے اور ضعیف تھے۔ اس کا بھی حوالہ لسان المیزان میں موجود ہے۔ مکرم بن حکیم خصمی باطل و بے بنیاد روایات نقل کرتا تھا، گمنام تھا، سست راوی تھا۔ سیف بن منیر گمنام تھا، ضعیف اور پیغمبر سے بے بنیاد روایت نقل کرتا تھا۔ اس کا حوالہ بھی کتاب میزان الاعتدال میں موجود ہے۔ انس سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جس کی نظیر میری امت میں نہ ہو، چنانچہ ابو بکر نظیر ابراہیم ہے، عمر نظیر موسیٰ ہے، عثمان نظیر ہارون، علی میری نظیر ہے۔ اس روایت کو ابن عربی نے محمد بن زکریا سے نقل کیا ہے، اس نے احمد بن غسان حجیمی سے اور اس نے احمد بن عطا سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ زحمی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس جھوٹ کے پرندے کو غلابی نے گڑھا ہے اور سست روی ہے، اور وہ ایک سست راوی ہے، جس کی حوالہ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52 پہ موجود ہے۔ دارقطنی کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں گھڑتا تھا، یہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ دوسرا نام احمد بن عطا جو دارقطنی کے نزدیک متروک و مطرود ہے۔ ابن مدینی کہتے ہیں کہ ایک دن اس کے پاس نقل حدیث کے لیے گیا، جب اس کے شاگرد چلے گئے تو اس کے کاغذوں کے بنڈل کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، انہیں تم نے سنا ہے؟ جواب دیا، نہیں بلکہ خریدا ہے، اس میں اچھی بھی حدیثیں ہیں، انہوں نے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ اس پر عمل کریں۔ میں نے اس سے کہا، خدا سے نہیں ڈرتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان اور جھوٹ بول کر لوگوں کو خدا سے نزدیک کر رہے ہو؟ تو اس نے اس کتاب کا حوالہ میزان الاعتدال میں موجود ہے۔ ریاض المحب میں قول شافعی نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی 1000 سال خلقت آدم سے قبل نوری شکل میں یمین عرش پر تھے۔ جب آدم علیہ السلام خلق ہوئے تو ان کی پشت میں آئے، اسی طرح پاکیزہ نسل میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ خدا نے مجھے صلب عبداللہ میں، ابو بکر کو صلب ابو قحافہ میں، عثمان کو صلب عفان میں، علی کو صلب ابو طالب میں ٹھہرا دیا۔ پھر انہیں میری صحبت سے سرفراز کیا اور ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذوالنورین اور علی کو وسیع بنائے۔ اس لیے اب جو بھی میرے اصحاب کو برا کہے گویا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے دشنام دیا اس نے خدا کو دشنام دیا، خدا کو دشنام دینے والا اوندے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس کا حوالہ ہے وسیلۃ المحتدین۔ اس متروک سند کی تردید کی چندان ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک چیز غور طلب ہے کہ اس میں ایک شجر ملعونہ جو تفسیر در منصور کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 151 میں موجود ہے، کہ فرد کی ہے جو جاہلیت و اسلام دونوں حالت میں رذالتوں کی آخری حد پر رہے۔ اس کے علاوہ ابو قحافہ اور خطاب کی جاہلی حالت قطعی اندھیرے میں ہے، کیوں کہیں کوئی افتخار نظر نہیں آتا۔ دشنام کی بات بھی چندہ ان لائق تردید نہیں، کیونکہ اس سے تو صحابہ کی گردن پکڑی جاتی ہے جو باہم گالی ہی نہیں جو تم بازی کرتے رہتے تھے۔ ریاض المحب میں ہے کہ یخماری سکسکی کا بیان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا ابو بکر پر صلوات بھیج کیونکہ وہ تجھے دوست رکھتا ہے، عمر، عثمان، ابو عبیدہ، عمر و عاص پر درود بھیج کیونکہ یہ تجھے دوست رکھتے ہیں، اور تیرا
رسول ان کو دوست رکھتا ہے، اس کی روایت بھی خلئی نے کی ہے۔ کاش طبری نے اس بے سند روایت کے راوی بھی بیان کر دیے ہوتے تاکہ معلوم ہوتا کہ کس نے یہ روایت گھڑی ہے۔ پتہ نہیں یخامر کون ہے، صحابی ہے یا تابعین ہے۔ خود اس نے رسول سے سنایا، فریب کا جھوٹا کارنامہ، جھوٹ بولا۔ حیرت ناک تو یہ ہے کہ اس میں وہ نام آیا ہی نہیں جو خدا کو دوست رکھتا ہے اور خدا اسے دوست رکھتا ہے۔ حضرت علی کے لیے تو بے شمار احادیث محبت موجود ہیں، جس کا حوالہ ریاض النظارہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161 میں موجود ہے۔ خدا اور رسول کے محبوب اصحاب میں سلمان، عمار، مقداد، ابو ذر، عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، لیکن حدیث گھڑنے والے پر یہ نام پوشیدہ رہ گئے۔ ابن عدی نے احمد بن محمد ضبعی، حسین بن یوسف، ابو ہاشم اسرام بن حبش، قرہ بن خالد بصری اور ضحاک نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، میں اول ہوں، ابو بکر دوم ہے، عثمان سوم، اور پھر تمام لوگ سبقت اسلامی کی بنا پر نمبر پاتے جائیں گے۔ اس کا حوالہ تاریخ بغداد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 ہے۔ سیوطی نے لائلی میں کہا کہ یہ آفت اسلام کی لائی ہوئی ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ وہ منحوس جھوٹا تھا۔ بخاری، مسلم، نسائی، دارالقطنی اسے پکا جھوٹا اور غیر معتبر کہتے ہیں۔ اس کا حوالہ تاریخ کبیر بخاری میں موجود ہے۔ پھر یہ کہ ضحاک نے ابن عباس سے حدیث حاصل نہیں کی، نہ سنی۔ ابن سعید کہتے ہیں ضحاک میرے نزدیک ضعیف و سست ہیں۔ تاریخ ابن عساکر میں ابن عباس کا یہ بیان نقل ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، بلا شبہ میرے داماد میرے نزدیک محبوب ترین اور بلند مرتبہ ہیں، خدا تک قریب ترین وسیلہ ہیں، اور کامیاب ترین اہل جنت میں ابو بکر، پھر عمر، جنہیں خدا نے ہزار فرسخ موتیوں کا قصر عطا کیا، جس کے کمرے، ایوان، دیوار اور تخت اور جام سبھی موتیوں کے ہیں، اس کے پرندے بھی موتیوں کے ہیں، ان کے لیے خوشنودی اور پھر خوشنودی ہے۔ تیسرے عثمان ہیں، جنہیں جنت میں وہ مرتبہ دیا جائے گا جس کا وصف ناقابل بیان ہے۔ فرشتوں کی عبادت کا ثواب اول سے آخر تک انہیں عطا کیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر علی علیہ السلام آتے ہیں۔ اس کا حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 5 صفحہ نمبر 160 ہے۔ مبارک ہو، مبارک، کون مثل علی ہو سکتا ہے؟ وہ میرے وزیر ہیں، مصیبتوں میں میرے رفیق ہیں، میری امت پر میرے خلیفہ ہیں، میری دعا سے وہ مجھ سے ہیں، اور ابو سفیان کے مانند کون ہو سکتا ہے؟ ہمیشہ ان کی وجہ سے دین کو تقویت ہوئی ہے، قبل اسلام اور بعد اسلام۔ ابو سفیان کے مانند کون ہو سکتا ہے؟ جب ہنگامے حساب عرش پر میرا ان کا سامنا ہوگا تو یاقوت سرخ کا ایک جام انہیں پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا، میرے دوست نوش کرو، اور ان کے لیے لگاتار خوشنودی، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ صفحہ نمبر 49 پہ اس حدیث کو ابن عساکر نے خود ہی یہ کہہ کر مسترد کر دیا، ھذا حدیث المنکر، یہ حدیث محمل اور لچر کیسے نہ ہوگی، کیونکہ ابو سفیان کو قبل اسلام اور بعد اسلام مؤید اسلام بتایا گیا ہے، جیسے یہ وہ شخص نہیں جو جنگ احد میں سردار مشرکین تھا۔ وہ قبائل مشرکین کی فوج بنا کر رسول خدا کے خلاف کھڑا کرنے والا تھا۔ وہ چلا رہا تھا، حبل کا بول بالا۔ رسول خدا نے فرمایا، تم لوگ جواب دو، اللہ اعلی و اجل۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں۔ رسول خدا نے فرمایا، تم جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ تو وہ قائد کفر تھا جس کے لیے ارشاد خدا ہے، وقاتل ائمۃ الکفر انہم لا ایمان لہم۔ اس کے بعد آیت اتری تھی، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ۔ ابن مردویہ نے اخراج کیا کہ ابن عباس، اب بن حمید، ابن جریر، مجاہد، سعید بن جبر، ابن منظر، ابن ابی حاتم، ابو شیخ بطریق عتبہ بن حکم کہ اسی کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ اس کا حوالہ تفسیر طبرسی میں موجود ہے۔ اس کے لیے اور اس کے اصحاب کے لیے بھی آیات نازل ہوئی ہیں، جس کا حوالہ کتاب تفسیر نسائی مطبوع برحاشیہ تفسیر خازان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 پہ موجود ہے۔ طبری، کشاف، رازی، تفسیر خازان، الواسی، سیرت بن ہشام، نسب الرایہ، بخاری، مغازی میں لفظ
فلاں فلاں ہیں۔ ابو سفیان کی پردہ داری کے طور پر نام ہی نہیں لکھا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابو طالب کے پاس جا کر کہا تھا کہ تمہارے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو گالیاں دی ہیں، ہمارے دین میں عیب لگایا ہے، بزرگوں کو احمق کہا ہے، آباء و اجداد کو گمراہ کیا ہے، اب یا تو تم اسے روکو یا ہمارے حوالے کر دو۔ اس کا حوالہ سیرت ابن حشام میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277 میں موجود ہے۔ اس نے دارالنداوہ میں ابو جہل کے ساتھ مشورہ کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو۔ اس کا حوالہ سیرت ابن حشام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 94 میں موجود ہے۔ جنگ احد میں 40 اوقیہ خرچ کیا تھا۔ اس نے 2000 حبشیوں کی خصوصی فوج رسول خدا کے خلاف تیار کی تھی۔ عربوں کی فوج اس کے علاوہ تھی۔ اس کا حوالہ بھی تفسیر طبری میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 149 اور 160۔ یہی وہ ہیں جس کے لیے رسول خدا نے جنگ احد میں دوسری رکعت میں نماز میں یوں لعنت فرمائی تھی: خدایا ابو سفیان پر لعنت فرما، صفوان بن امیہ اور حارث بن حشام پر لعنت فرما۔ یہی وہ ہیں جس پر بقول امام حسن علیہ السلام رسول خدا نے 7 موقعوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا حوالہ ہے شرح ابن ابی حدید 2 صفحہ جلد 2 صفحہ نمبر 102 اور 103۔ مکے سے طائف جاتے ہوئے شام سے آئے کفار قریش سے مدبھیڑ کے وقت، جنگ احد میں، جنگ احزاب میں، حدیبیہ کے موقع پہ، جمل احمر کے موقع پر، جس وقت رسول خدا عقبہ سے گزر رہے تھے تو ابو سفیان بھی 12 آدمیوں میں تھا۔ یہ وہی ہے کہ جب قبیلہ بن حبش کے مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو ان کے گھروں کو قبضہ میں کر لیا تھا اور پھر بیچ ڈالا۔ اس بارے میں ہجویہ اشعار بھی لکھے۔ کتاب کا نام ہے سیرت ابن حشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 117۔ اسی نے جناب حمزہ کی لاش کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا تھا: اے آق مزہ چکھو۔ اس کا بھی حوالہ اسی کتاب سیرت ابن حشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24 میں موجود ہے۔ اسی نے جناب حمزہ کی قبر کو ٹھوکر مار کر کہا تھا: اب خلافت ہمارے ہاتھ میں آ گئی، ہمارے چھوکرے اس سے کھیل رہے ہیں۔ کتاب شرح ابن ابی حدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 51۔ اس نے پے در پے اسلامی فوج کو آتے دیکھ کر حسد میں بھرے الفاظ دہرائے تو رسول خدا نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا: خدا تجھے ذلیل و خوار کرے۔ اس کا حوالہ الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179۔ اسی نے خلافت عثمان کے وقت گیند کی طرح کھیلنے کی بات کی تھی۔ اسی نے اندھے ہونے کے بعد کہا تھا: کوئی ہے تو نہیں؟ جب کہا گیا کوئی نہیں ہے تو کہا کہ خدایا معاملے کو جاہلیت کی طرح پلٹا دے اور اس سلطنت کو سلطنت غاصبانہ قرار دے اور سب کچھ بنی امیہ کے حوالے کر دے۔ یہ سب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 407 میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 52 کی طرف۔ اس کے لیے حضرت علی نے فرمایا کہ ہم میں رسول ہیں اور تم میں جھٹلانے والے، یعنی ابو سفیان دشمن خدا اور رسول۔ اس کا حوالہ ہے شرح ابن ابی حدید۔ اور دوسرے خط میں معاویہ کو فاجر ابن فاجر کا، یعنی بدکار کا بیٹا بدکار، ایک خط میں لکھا: اے سخر کے بیٹے، اے ملعون کے بیٹے۔ اور حضرت علی کی لعنت اصل میں لعنت رسول کے مماثل ہے۔ اسی کے لیے حضرت عمر نے دشمن خدا کہا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ اس کی گردن مار دوں۔ اس کا بھی حوالہ تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 399 میں موجود ہے۔ کبھی کہا کہ یہ اسلام کا پرانا دشمن ہے۔ یہ ابو سفیان کا اجمالی حال تھا۔ کیا ایسے ہی شخص سے اسلام کو تقویت ملی ہے کہ اسی کو رسول خدا جامع بلوری سے سیراب فرمائیں گے؟ پھر تو محشر اور حشر اور حساب کتاب سب کو دور سے سلام۔ پھر ذرا دیکھیے کہ عثمان کو تمام ملائکہ کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ پھر آخر صحابہ و مہاجرین و انصار نے ان پہ چڑھائی کر کے انہیں قتل کیا تھا۔ اگر انہیں فرشتوں کا ثواب ملنا ہی جائے گا تو شجرہ ملعونہ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سہیل اپنے باپ یوسف اور اپنے باپ سہیل بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول خدا نے حجۃ الوداع سے مدینے واپس ہوئے تو ممبر پر حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا: اے لوگو، ابو بکر نے مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں دی، اس لیے ان کے حق کو پہچانو۔ اے لوگو، میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد و عبد الرحمن بن عوف نیز مہاجرین اولین سے راضی ہوں، اس لیے ان کا حق پہچانو۔ اے لوگوں، حدیبیہ اور بدر والوں کو خدا نے بخش دیا ہے۔ اے لوگوں، میرے اصحاب
خواہش اور دامادوں کا احترام میرے بارے میں کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری باہمی سمترانی کی وجہ سے خدا تم سے باز پرس کرے، پھر تمہارا عذر مسموع نہ ہوگا۔ لوگ اپنی زبانوں کو مسلمانوں کی بدگوئی سے بچاؤ، جب کوئی مسلمان گزر جائے تو نیکی سے یاد کرو۔ اس کا حوالہ بھی تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 131 میں موجود ہے۔ ابن عبد البر لکھتے ہیں کہ سہل کی روایت میں خالد بن عمر کے گرد گھومتی ہے جو اموی اور محمل روایتیں کرنے والا ہے۔ اس کا بھی حوالہ استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 573۔ ابن مندہ بھی عجیب و گمنام کہتے ہیں، عقیل قابل پیروی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی محدثین نے ان راویوں کے ساتھ روایات میں طعنہ زنی کی ہے۔ اس کا حوالہ کنایہ الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90، تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں، میں نے تنہائی میں رسول خدا سے پوچھا کہ کون صحابی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تاکہ میں اس سے محبت کروں۔ فرمایا میری بات کو میری زندگی تک پوشیدہ رکھنا۔ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا ابو بکر، عمر، علی، اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ پوچھا پھر کون لوگ؟ فرمایا کون لوگ ہوں گے سوائے زبیر، طلحہ، سعد، ابو عبیدہ، معاذ، ابو طلحہ، ابو ایوب اور تم، ابن ابی کعب، ابو درہ، ابو مسعود، ابن عوف، ابن عفان، پھر یہ موالی کی جماعت سلمان، صہیب، بلال، سالم، مولی، ابی حذیفہ، یہی میرے خاص اصحاب ہیں، مجھے انتہائی محبوب ہیں۔ ابو عبداللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے عبادہ سے پوچھا حمزہ و جعفر کا رسول خدا نے نام نہیں لیا؟ عبادہ نے کہا وہ درجہ شہادت پر فائز ہو چکے تھے، اور یہ بات آخر عمر کی ہے۔ اس کا حوالہ بھی تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 48 میں ہے۔ صفحہ نمبر 54۔ حیرتناک بات یہ کہ پوچھنے والے کو رسول خدا نے چھپانے کی تاکید فرمائی جبکہ آخری عمر کی بات ہے۔ کیا خجندی نے عائشہ کی روایت نہیں کی کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب علی ہیں اور وہی گرامی ترین ہے؟ تمام صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ مردوں میں رسول خدا کو سب سے زیادہ محبوب علی تھے اور عورتوں میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ اس کا حوالہ خصائص نسائی میں ہے، سنن نسائی میں ہے۔ تعجب ہے کہ تذکرہ محبوبیت میں رسول خدا عظیم صحابہ کو فراموش کر گئے جن کی ستائش میں قرآن نازل ہوا، جیسے ابن رسول، ابو ذر، عمار، ابن مسعود وغیرہ۔ کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ابو عبیدہ گورکن ابو ذر جیسے صدیق صحابی سے محبوب ہو جائے یا عمار سے محبوب ہو جائے جو سر سے پیر تک حق میں ڈوبے ہوئے تھے؟ اس کا حوالہ مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ نمبر 391۔ خدا کی پناہ اس بے پر کی بکواس پر۔ ابن عساکر ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ابو بکر و عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا اسی طرح سے ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد 6 صفحہ نمبر 173۔ اس کا راوی سعید بن مسلم منکر الحدث ہے، مرہ کے بقول ضعیف ہے۔ ابن سبان کہتے ہیں فحش، غلطی کرتا ہے۔ ابن عساکر نے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کا ہاتھ تھامے تشریف لائے اور فرمایا ہم اسی طرح ہیں، اسی طرح مریں گے، اسی طرح اٹھائے جائیں گے اور اسی طرح جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بھی سلیمان و بلال کی طرح متروک اور بقیہ رجال کے عدم ذکر کی وجہ سے منقطع ہے۔ ابن عساکر نے بطریق مرفوع روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ ابو بکر امت میں سب سے زیادہ مہربان و دلسوز ہیں، عمر بہترین امت اور عادل ترین ہے، عثمان حیا کا پتلا ہے، کرم و بخشش میں سب سے بڑے ہوئے ہیں، ابو الدرہ امت کے سب سے بڑے عابد و تقوی شعراء، معاویہ بہترین حاکم امت اور سب سے زیادہ سخی ہیں۔ اس کا حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 6 صفحہ نمبر 246۔ اختلاف الفاظ کے ساتھ عقیلی اور سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے جس کا حوالہ الضعفاء الکبیر میں دیا ہے، لیکن خود ابن عساکر نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے کہ مجھے بھی رجال کو دیکھ کر ضعیف ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ شبیر بن ززان کو دارالقطنی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ عمر بن صب کو ابن راہویہ نے بدعت و جھوٹ کا نمائندہ کہا ہے۔ عام طور سے محدثین المنکر الحدیث کذاب اور حدیث و خطبہ گڑھنے والے بتاتے ہیں۔ اس کا حوالہ الجرح و تعدیل، الکافی فی الضعفاء الرجال، میزان الاعتدال،
کی کتابوں میں ہے۔ رکن شامی کو یحییٰ نے محمل، نسائی و دارقطنی نے متروک اور حاکم نے حدیث گھڑنے والا بتایا ہے۔ صفحہ نمبر 56۔ یہ تو سند تھی، اب اس کا مفہوم شخصیت سے سمجھ لیتے ہیں کہ کہاں تک سچ ہوگا۔ انس بن مالک نے مروی ہے کہ رسول خدا نے سفینہ کو معاذ کے پاس یمن بھیجا، راستے میں ایک درندہ ملا، سفینہ نے کہا میں فرستادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ وہ چنگاڑ مارتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ جب معاذ کا جواب لے کر واپس ہوئے تو پھر وہ درندہ ملا، سفینہ نے پھر اسے اپنے کو فرستادہ رسول بتایا، وہ چنگاڑ مار کر ایک طرف چلا گیا۔ سفینہ نے جب رسول خدا سے یہ ماجرا کہا تو فرمایا کہ جانتے ہو کہ کیا کہا تھا؟ اس نے پہلی مرتبہ کہ رسول خدا ابو بکر، عمر، عثمان ولی کیسے ہیں؟ دوسری بار کہا ان حضرات کو میرا سلام پہنچا دینا، ساتھ ہی سلمان، صہیب اور بلال کو بھی میرا سلام پہنچا دینا۔ کہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 314۔ اس کرامت کو تو عام طور پر صحابہ کی زبان زد ہونا چاہیے تھا، حفاظ و محدثین نے اسے عام طور سے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہوتا، لیکن کہیں اس کا اتا پتہ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ درندے نے ان کے خلفاء کو ترتیب کے ساتھ کیسے پہچانا؟ کیا درندوں کو بھی علم غیب آتا ہے؟ ابن عساکر نے ابن عمر کی روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی بطن عرش سے ندا دے گا، جس کا بھی خدا کے یہاں حق ہو وہ آئے۔ پوچھا گیا کیا حق؟ فرمایا اس نے ابو بکر، عمر و عثمان کو دوست رکھا ہے اور انہی تمام لوگوں کو برتری دی ہوگی۔ اس کا تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 405۔ ابن عساکر کہتے ہیں کہ واقعی یہ حدیث عجیب و بیگانہ ہے، اصل میں یہ احمد بن محمد حبیبی کی آفت ہے۔ ابن عساکر انس بن مالک کی روایت نقل کرتے ہیں کہ جو شخص ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اسے ابو بکر کی بزرگی کو دیکھنا چاہیے، جو نوح کی شدت کو دیکھنا چاہتا ہے اسے عمر کی شجاعت دیکھنی چاہیے، جسے ادریس کی رفت دیکھنا ہو اسے عثمان کی مہربانی دیکھنا چاہیے، جسے یحییٰ کا جہاد دیکھنا ہو اسے علی کی طہارت دیکھنا چاہیے۔ اس کا حوالہ تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251۔ ابن عساکر کہتے ہیں یہ حدیث شاذ اور پھر اس کے راوی بھی ضعیف ہیں۔ میزان الاعتدال کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عرش کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی محبت میں بلند کیا گیا۔ سمانی کہتے ہیں کہ یہ روایت بھی باطل ہے، اس کا حوالہ بھی انہوں نے دیا ہے لسان المیزان کتاب سے، اور ذہبی نے اس کے راوی ابو دانیہ کو کذاب کہا ہے، جس کا حوالہ ہے میزان الاعتدال میں۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول کے بعد افضل امت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہے۔ اس کے راوی عمر بن عبید کو ابو حاتم نے ضعیف کہا، اور سہیل ہیں جس کی تضعیف ہوئی ہے کہ وہ شراب فروش تھا۔ اس کا حوالہ بھی میزان الاعتدال کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265 میں موجود ہے۔ قاضی ابو یوسف نے الآثار میں لکھا کہ ابو حنفیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس آ کر بولا میں نے کسی کو آپ سے بہتر نہیں دیکھا۔ حضرت نے فرمایا تو نے رسول خدا کو دیکھا کیا؟ نہیں۔ فرمایا تو نے ابو بکر کو دیکھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا اگر تو نے کہا ہوتا کہ رسول خدا کو دیکھا تو تیری گردن مار دیتا، اگر کہا ہوتا ابو بکر عمر کو دیکھا تو تجھے سدا دیتا۔ کتاب میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ نمبر 265، دوسری کتاب لسان المیزان جلد 4 صفحہ نمبر 316، صفحہ نمبر 58۔ حضرت علی کے لیے خیر البریہ کی آیت نازل ہوئی اور آپ اپنے سے بہتر ابو بکر و عمر کو فرمایا، اور پھر ابو قحافہ کے فرزند کو زبردستی پیراہن خلافت پہننے پر طعن بھی کریں، تعجب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ابو بکر سے زیادہ کسی کے مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ اس کا راوی عمار حدیث چراتا ہے۔ ابن ہارون کہتے ہیں کہ وہ متروک حدیث ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے راویوں کو محدثین نے ضعیف اور متروک حدیث کا ہے۔ عاصم بن الفتی میں اپنے ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا میری امت کے مہربان ترین ابو بکر ہیں، حکم خدا کو گرامی قرار دینے والے عمر ہیں، اور سب سے زیادہ شرمیل عثمان ہیں، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں، اور سب سے بہترین قاری ابی ہیں، فرائض کے واقف کار زید بن ثابت ہیں، سب سے سچے ابو ذر ہیں، حرام و حلال کے عارف معاذ، صبر و امت ابن عباس ہیں، اور ہر امت میں امین ہوتا ہے اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں۔ اس روایت کی سند اکثر ضعیف، گمنام اور بے وقت ہے، جیسے کوثر۔
صفحہ نمبر 59۔ حافظ عاصمی نے اسی 24 نمبر کی روایت کو ایک گمنام راویوں کے سلسلے سے نقل کیا جس میں علی ابن یزید اور ابو سعید وقال شامل ہیں۔ حافظ عاصمی نے شعبی کی روایت لکھی ہے کہ قبیلہ مستلقہ کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ مجھے قبیلے کے لوگوں نے حضرت رسول خدا لوگوں نے خدمت رسول میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ آپ کے بعد اپنی زکوٰۃ و مالیات کس کو دی جائے۔ حضرت علی نے مجھے دیکھ کر آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے وجہ بتا دی۔ حضرت علی نے فرمایا پوچھنے کے بعد مجھے بھی بتا دیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کو دینا۔ میں نے حضرت علی کو یہ جواب دیا تو فرمایا کہ یہ پوچھ لو ابو بکر کے بعد کس کے حوالے کیا جائے۔ رسول خدا نے آتے ہوئے شخص سے پہلے عمر کا نام لیا، پھر عثمان کا، اور چوتھی بار وہ شخص شرم کے مارے پوچھنے کی ہمت ہی نہ رکھ سکا۔ اس کے تمام راوی کذاب اور دجال ہیں اور راوی فاسق و بدکار ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بدکار شخص خبر لے کر آئے تو اس سے ثبوت مانگو، جیسے ابو علی ہروی، مامون ابن احمد سلمہ، عبد اعلیٰ ابن مسافر۔ کتاب کا ریفرنس ہے التاریخ الکامل فی ضعفاء الرجال اور کتاب المجروحین۔ بخاری نے روایت کی ہے کہ ابو ذر نے بیان کیا ہم ایک باغ میں رسول خدا کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے۔ آپ وہاں درخت کے خرمے نیچے بیٹھے تھے۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کی آپ سے ملاقات کے لیے۔ فرمایا تھوڑی دیر بیٹھو، ایک مرد صالح آئے گا۔ اتنے ابو بکر آیا اور سلام کے تھوڑی دیر بعد فرمایا ایک مرد صالح آئے گا، اور عمر آیا اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں فرمایا ایک مرد صالح آئے گا، اور عثمان بن عفان آیا اور رسول کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت علی آیا، رسول خدا کے ہاتھ میں سنگریزے تھے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ آپ نے باری باری ابو بکر، عمر، عثمان کو دیا اور سنگریزے ان کے ہاتھ میں بھی تسبیح پڑھنے لگے۔ کتاب کا حوالہ التاریخ الکبیر۔ اس کے رجال سند میں اسحاق حمصی غیر معتبر اور جھوٹا ہے۔ عمر بن حارث حمصی غیر عادل ہے۔ عبداللہ بن سالم شامی اور ناصبی اس بات کا لائق سماعت ہی نہیں۔ یہ آفت اسی کی لائی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حمید بن عبداللہ گمنام ابن عبدر ضعیف۔ عاصم بن حمید غیر معتبر ہے۔ اب رہ گئے ابو ذر، تو کیا یہ وہی سچے صحابی ہیں جنہیں ابو عثمان نے جھوٹا و بڈھا کہا، جلا وطن کیا؟ بقول ہموی حمص کی آب و ہوا میں عقل و سمجھ کا فقدان ہے، اس لیے جنگ صفین میں سب معاویہ کی طرف تھے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب معجم البلدان۔ زید بن ابی اوفی سے منقول ہے کہ ہم مسجد میں تھے، اتنے میں رسول خدا وارد ہوئے اور پوچھا فلاں شخص کہاں ہے، فلاں کہاں ہے؟ آدمی بھیج کر انہیں بلوایا جائے اور حال پوچھا۔ پھر فرمایا میری اچھی طرح سے سن کر سمجھ لو، خدا نے مجھے مخلوقات میں منتخب فرمایا اور میں جن کو دوست رکھتا ہوں انہیں منتخب کر کے بھائی بنا رہا ہوں۔ پھر فرمایا اے ابو بکر اٹھو۔ ابو بکر اٹھ کر آئے۔ فرمایا اگر میں خدا سے چاہتا کہ میرے لیے کسی کو خلیل بنا دے تو تم ہوتے۔ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو جامع کو بدن سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا عمر اٹھو۔ پھر فرمایا تم نے میری سخت مخالفت کی تھی، اس لیے خدا سے میں نے دعا کی تھی کہ تمہارے یا ابو جہل کے ذریعے دین کو تقویت دے۔ خدا نے تمہارے وسیلے سے قدرت دی، تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ پھر ابو بکر اور عمر کے درمیان پیمان برادری باندھا۔ اس کے بعد عثمان کو بلا کر ان کی ستائش کی اور عبد الرحمن بن عوف کو طلب کیا اور ستائش کا رشتہ اخوت باندھا۔ پھر طلحہ و زبیر کو بلا کر پیمان برادری باندھا۔ پھر عمار، یاسر اور سعد کے درمیان اخوت قائم کی۔ پھر ابو درادہ اور سلمان کے درمیان اخوت قائم کی۔ پھر اصحاب کی طرف رخ کر کے فرمایا تمہیں بشارت ہو کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر پہنچو گے۔ اس کے بعد ابن عمر کو دیکھ کر فرمایا شکر خدا کا کہ جس کو چاہتا ہے گمراہی سے نجات دیتا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا مجھے آپ نے کیوں چھوڑ دیا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کیا مجھ پر غضبناک ہے تو معافی چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم تو میں اپنے سے مخصوص کرنے کے لیے چھوڑ دیا، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا میں آپ کی کیا میراث پاؤں گا؟ فرمایا انبیاء جس کے وارث ہیں کتاب خدا و سنت رسول، تم میری دختر کے ساتھ قصر بہشت میں رہو گے۔ اور یہ آیت پڑھی۔ ابو عمر نے استاب میں کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ ابن سکین نے اس روایت کے تمام طرق کو غلط بیان کیا اور اس کے دوسرے طریقے بھی مجہول اور ضعیف ہیں، کیونکہ عبد الرحمن بن واقد، شعیب عرابی، موسیٰ بن صہیب، یحییٰ بن زکریا ہیں جن کی تضعیف ہوئی ہے۔ صفحہ نمبر 62۔ بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ میں اپنے گھر میں
وضو کر کے باہر نکلا، سوچا کہ آج رسول خدا کے ساتھ رہوں۔ مسجد میں آ کر انہیں تلاش کیا، لوگوں نے اسے پتہ کیا اور چاہ ادریس تک پہنچا۔ خیال تھا کہ حاضر قضائے حاجات فرما رہے ہیں، تشریف لائے تو سلام کیا۔ آپ کنویں کی جگت پر بیٹھ گئے، آپ کی پنڈلیاں کھلی تھیں، میں باغ کے پھاٹک پر جا کر آپ کے درمیان بن گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو بکر نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے رسول خدا سے اجازت حاصل کی، فرمایا کہ انہیں بشارت جنت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ابو بکر نے آ کر اسی طرح پنڈلیاں کھول کے کنویں کی جگت پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں عمر آئے، انہیں بھی بشارت جنت کے ساتھ اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ میں بھی پھر یہی خیال کیا کہ میرا بھائی آ جاتا۔ تھوڑی دیر میں عثمان آیا، وہ بھی اسی طرح پنڈلی برہنہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس طرح ابو بکر و عثمان بیٹھے تھے۔ سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ میں نے اس کی تعویل یہ کی کہ ان دونوں کی قبر ایک جگہ اور عثمان کی قبر علیحدہ ہوگی۔ اس روایت کی سند بھی مبہم اور گمنام ہے۔ اس میں ایک بار ابو موسیٰ اشعری کی روایت ملتی ہے اور دوسری بار زید بن ارقم کی روایت ملتی ہے۔ پھر بلال کی بھی ایسی روایت ہے۔ اس کے علاوہ نافع سے بھی مروی ہے۔ پھر یہ کہ عام طور پر بصریوں میں جعلی روایات شائع ہیں، اس لیے محدثین انہیں ضعیف و سست قرار دیتے ہیں۔ سند روایت سلمان بن بلال تک پہنچتی ہے، جیسے ابن شیبہ غیر معتبر قرار دیتے ہیں۔ ابن ابی نمیر کو بھی نسائی و ابن جارود کہتے ہیں کہ قوی نہیں ہیں۔ اس کا حوالہ کتاب الضعفاء والمتروکین صفحہ نمبر 133 نمبر 304 ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ سعید بن مسیب بھی کسی قدر غیر معتبر ہیں۔ اس کا احوال جلد 8 میں بیان کیا جا چکا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بھی محمل و احمق ہیں، جیسے حضرت علی نے حکم قرآن کو پس پوچھ ڈالنے والا قرار دیا۔ اگر واقعی آن حضرت نے عمر کو پس مردہ بہشت دیا ہوتا تو حذیفہ سے منافقین کے نام نہیں پوچھتے کہ کیا رسول اللہ نے میرا بھی نام تو نہیں لیا، اور اگر عثمان کو پس مردہ بہشت ملتا تو مغیرہ کے مشورے پر مکہ جانے سے اس طرح انکار نہ کیا ہوتا کہ رسول سے سنا ہے کہ وہاں ایک قریش پر عذاب ہوگا، تمام جن و انس کا نصف عذاب۔ اگر یہ بشارت صحیح تھی تو نفس مطمئن ہوتا کہ میں وہ نہیں ہوں۔ بحقی نے زید بن ارقم سے روایت کی کہ رسول خدا نے مجھے حکم دیا کہ ابو بکر کو جا کر میرا سلام پہنچا دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو، وہ گھر پر ہوں گے۔ پھر وہاں سے عمر کے پاس جانا، پھر وہ ثنیہ میں ہوں گے، میرا سلام کہنا، جنت کی بشارت دینا۔ پھر وہاں سے عثمان کے پاس جانا، وہ بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، انہیں سلام کہنا سخت مصائب کے بعد تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ میں نے تینوں کو اسی حال میں پایا جیسا کہ رسول خدا نے فرمایا تھا۔ سب نے پوچھا رسول خدا کہاں ہیں آپ، اور اپنے کو خدمت رسول تک پہنچایا۔ عثمان نے آ کر پوچھا، میں نے نہ تو کسی کی غیبت کی اور نہ ہی عفت کے خلاف کوئی کام کیا، آخر میں کس بلا میں گرفتار ہوں گا؟ رسول نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ کتاب دلائل النبوہ بحقی۔ قائرین کرام کے سامنے اس کے راوی عبد الاعلیٰ کا حال بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ مکار، منحوس اور کذاب ہے۔ اس نے ہزاروں جعلی حدیثیں گڑھ کے عوام میں پھیلا دی ہیں۔ ابن عساکر نے علی بن محمد زائغ کی روایت نقل کی ہے، امام حسین معاویہ سے ملنے شام آئے، جمعہ کا دن تھا اور معاویہ تقریر کر رہے تھے۔ ایک شخص نے فرمائش کی کہ امام حسین کو بھی تقریر کا موقع دیا جائے۔ معاویہ نے حمد و ثناء الہی کے بعد کہا، اے ابو عبداللہ، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں فرزند بدخواہ نہیں ہوں؟ امام حسین نے جواب دیا، ہاں، اس خدا کی قسم جس نے میرے جد کو مبعوث برسالت کیا۔ پوچھا، کیا میں مومنین کا مامون جا نہیں ہوں، کاتب وحی نہیں ہوں؟ امام حسین نے اسے اپنے جد کی قسم کھا کر اقرار کیا۔ پھر معاویہ اتر آئے تو امام حسین ممبر پر تشریف لائے اور ایسی مدح و ثنا کی ہے گزشتہ و آئندہ ایسی مدح نہ کی ہوگی۔ پھر فرمایا، میرے باپ نے نانا سے فرشتہ وحی کی زبانی نقل کیا ہے کہ ساق عرش کے نیچے لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے شیعہ آل محمد، جو بھی قیامت کے دن کلمہ پڑھتا ہوا آئے گا اسے بہشت میں جگہ دی جائے گی۔ معاویہ نے ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ کو خدا کی قسم شیعہ آل محمد کون ہے؟ فرمایا، وہ لوگ جو شیخین کو گالی نہ دیں اور عثمان کو گالی نہ دیں، اور نہ میرے باپ کو گالی دیں اور نہ اسے معاویہ کو گالی دیں۔ اس کا کتاب کا حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، ابن عساکر کہتے ہیں کہ چونکہ اس روایت کا سلسلہ امام حسین تک منتہی نہیں ہوتا اس لیے صحیح نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس روایت کا جھوٹ و واضح آشکار ہے کہ ابو عمر و زاہد کذاب ہیں۔ اس نے مناقب معاویہ میں کتاب لکھی جس کا حوالہ تاریخ بغداد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357، لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 268 میں موجود ہے کہ اور یہ 345 میں واصل جہنم ہو گیا تھا۔ اس کا استاد علی زائغ بھی انتہائی ضعیف تھا،
خطیب دارالقطنی اسے ضعیف کہتے ہیں۔ اس کا باپ بھی گمنام تھا، اور یہ کہ امام حسین سن 61 ہجری میں شہید ہوئے اور معاویہ سن 60 ہجری میں مرا۔ دونوں میں کیسے ملاقات ہوئی؟ کہ خواب میں دیکھا معاویہ نے تو علی پر دشنام ترازی کی رسم جاری کی۔ وہ شیعہ آل محمد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جس لوگوں نے عثمان پر اعتراض کیا وہ بھی شیعہ آل محمد سے خارج ہو جائیں گے۔ خطیب نے زبیر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، خدایا تو نے میرے اصحاب کو برکت عطا کی، اسے واپس نہ لے، اور میرے اصحاب میں ابو بکر کو برکت عطا فرما اور اسے واپس نہ لے، اور امت کو ان کے معاملے میں موافق قرار دے۔ ابو بکر کے امور کو پراگندہ نہ کر، خدایا عمر کو عزت و قدرت سے بہرہ مند فرما، عثمان کو صبر عطا کر، علی کو موافق فرما، طلحہ سے درگزر فرما، زبیر کو استوار فرما، سعد کو سلامتی عطا کر، عبد الرحمن کو محترم فرما، گزشتہ میں مہاجرین و انصار کو مجھ سے ملحق فرما دے۔ کتاب کا حوالہ تاریخ بغداد ہے۔ خطیب نے خود ہی اس روایت کو نقل کر کے جعلی لکھا ہے۔ اس میں سیف بن عمر جیسا دجال و کذاب ہے، حضرت صرف اس کا وجود اس روایت کو غیر معتبر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ خطیب نے ابراہیم بن ابو سعید خضری سے روایت کی ہے کہ رسول خدا کے پاس ہم لوگوں نے تھے کہ اتنے میں فرشتہ وحی آیا اور کہا خدا نے آپ کو یہ ہدیہ فرمایا۔ ناگہاں وہ دست حضرت پر گو نہ گو تسبیح پڑھنے لگے۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو فرمایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ خدا نے بہشت میں ایک قصر بنوایا جس میں 10 لاکھ تخت، اور ہر تخت پر 4 جاری نہریں، ہر نہر کے کنارے 10 لاکھ درخت، ہر درخت پہ 10 لاکھ شاخیں، ہر شاخ میں 10 لاکھ بہی، اور ہر بہی میں 10 لاکھ پتے، ہر پتے میں 10 لاکھ فرشتے، ہر فرشتے میں 10 لاکھ بال، ہر بال میں 10 لاکھ سر، اور ہر سر میں 10 لاکھ صورت، اور ہر صورت میں 10 لاکھ دہن، اور ہر دہن میں 10 لاکھ زبان، اور ہر زبان سے ایسی 27 جاری ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی مثل نہیں ہے۔ ان تمام تسبیحوں کا ثواب دوزداران ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو ملتا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ روایت جعلی ہے، صدقہ گمنام راوی ہے۔ احمد ابن حنبل نے کہا کہ محمد بن جعفر متروک الحدیث ہے، موسیٰ بھی متروک ہے، اور میں کہتا ہوں کہ معتمن ساجی کو خطیب کے استاد جھوٹا کہتے ہیں۔ اس کا حوالہ لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 10 ہے۔ اس کے علاوہ الگ الگ روایتوں میں ابو طالب اشعری جعلی حدیث گھڑتا ہے۔ بغداد کے محدثین نے اس کی مذمت کی ہے۔ ابو الحسن بردائی کی روایت ناقابل اعتبار ہوتی ہے۔ ابو الحویش فقیہ گمنام اور صدقہ بھی گمنام ہے۔ اس کا حوالہ بھی الزوفا الکبیر عقیلی تہذیب التہذیب کتاب میں موجود ہے۔ محمد بن جعفر ضعیف، عمر بن لیث بھی گمنام، موسیٰ بن خلف بھی قوی نہیں ہے۔ ابراہیم کا نام کا کوئی فرزند ابو سعید خضری نہ تھا، ممکن ہے ابراہیم نخفی ہو۔ ابن عساکر اپنی کتاب کے مختصر تاریخ ابن عساکر میں کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا، اے ابو بکر جو تم سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور چونکہ خدا تمہیں دوست رکھتا ہے اس لیے فرشتے تمہیں دوست رکھتے ہیں، اور جو تمہیں دوست رکھتا ہے خدا اسے دوست رکھتا ہے، جو تم سے کینہ رکھتا ہے خدا دنیا و آخرت میں اس سے کینہ رکھتا ہے۔ اس کا حوالہ لسان المیزان کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 418 موجود ہے۔ محدثین کے نزدیک اس کے تمام راوی جعلی، گمنام، ضعیف اور متروک الحدیث ہیں، جیسے عبد الوہاب میلانی، محمد بن عبداللہ، محمد بن بکار، داؤد بن سلیمان۔ نحاس نے معانی القرآن میں برہ میں عذاب سے نقل کیا ہے کہ ایک بدو حجۃ الوداع میں خدمت رسول میں آیا جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ناقے پر سوار تھے۔ عرض کی کہ مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وحسنات مرتفقہ۔ اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک و عمل بجا لائے تو ہم ہرگز اچھے کام کرنے والوں کو اجر سے ضائع نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے سدا بہار جنت ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان باغات میں دمکتے کنگن سے آراستہ کیے جائیں گے، اور انہیں باریک و دبیز ریشم کے دہانی جھوڑے پہنائے جائیں گے، اور تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے، اور وہی کیسی اچھی جگہ ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، تو اس سے الگ نہیں، نہ وہ تجھ سے دور ہیں، وہ 4 نفر ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ اب جا کر اس آیت کی تفسیر اپنے قبیلے والوں کو سنا دو۔ اس روایت کو قرطبی نے اپنی جلد تفسیر القرطبی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 398 میں رقم کیا ہے۔
اور میں نے اس کو الحمدللہ بجازہ روایت کیا ہے۔ سخت تعجب ہے کہ ایسا بزرگ مفسر جھوٹ کا پلندہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جبکہ اس کے سلسلہ سند میں تمام راوی دجال، کذاب اور جعلی، جیسے احمد بن علی بن سہل مرزوی، محمد بن حمید عبداللہ رازی تیمیمی۔ ازدی نے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے شیخین کے بارے میں پوچھا کہ آپ نے فرمایا انہوں نے رسول خدا کے ساتھ آہنگ دین کیا، اور موسیٰ نے اس رب سے ان دو کو طلب کیا تھا، مگر خدا نے رسول خدا کو عطا فرمایا۔ اس کا حوالہ لسان المیزان۔ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ روایت سخت ناپسندیدہ ہے۔ ازدی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے کیونکہ اس کے سند میں کثیر النوع اس کی تضعیف ہے، اور طلحہ کا غلام زکریا اور زکریا کا استاد مجہول ہے۔ یہ سلسلہ صفحہ نمبر 68 تک ختم کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔